بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 اور 24 جون کی درمیانی رات ہے اور ہم ایک مرتبہ پھر غزوہ ہند کے وار روم سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پچھلے تجزیے اور آج کے دن کے دوران بہت بڑے بڑے واقعات ایران اور اسرائیل کی جنگ میں رونما ہو چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں داخل ہو گیا اور اس نے ایران کے 3 بڑے ایٹمی ریئیکٹرز پر، ایک فردو میں تھا، ایک اصفہان میں تھا اور ایک نیٹانز کا، ان پر اپنے اسٹریٹجک بامبرز سے سخت بمباری کی ہے۔ اور اب پورے خطے کی سیکیورٹی ایکویشن اور ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایٹمی طاقت امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے دفاع میں داخل ہو گیا، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا اندیشہ تھا کہ ایران کے دفاع میں ایران کی حمایتی ایٹمی طاقتیں بھی میدان میں اتر آئیں گی۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایران کی پشت پر کم از کم 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ایسی ہیں جو اس خطے میں امریکہ کا پھیلاؤ روکنا چاہتی ہیں۔ وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ ایران تباہ کیا جائے، ایران کے ایٹمی ہتھیار یا اس کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا جائے، یا ایران میں رجیم چینج ہو۔ یعنی چائنا اور رشیا کی ہم بات کر رہے ہیں، اور چین اور روس دونوں نے بہت سخت رد عمل دیا ہے امریکہ کے اس حملے پر۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ان کے رد عمل کی بات کریں، امریکہ نے جو کچھ یہ کیا ہے، اس سے خود امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے خلاف ایک بہت مضبوط تحریک شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور امریکی آئین کے تحت یہ چیز غداری میں شامل ہوتی ہے۔ اب ٹرمپ کے خلاف اس کے مواخذے کے لیے، اس کو امپیچ کرنے کے لیے بھی ایک تحریک خود امریکہ میں شروع ہو چکی ہے۔ مگر ٹرمپ اس وقت بری طرح سے اسرائیلی لابی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے اتنا بڑا سٹیپ کیوں اٹھایا؟ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی امریکی صدر نے کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے خلاف اسرائیلی موساد کے پاس اتنی خطرناک ویڈیوز اور اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اتنا مواد موجود ہے کہ ٹرمپ بالکل بے بس ہو کر اب نتنیاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس نے شروع میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس کام کے لیے اس کو ایپسٹین آئلینڈ لے جایا جاتا تھا، جیفری ایپسٹین اس کے ساتھ وہ ناپاک اور گندی فلمیں بناتے تھے اس کی موجودگی میں، جس میں یہ خود ان گناہ میں شامل تھا، وہ سب فلمیں اب موساد استعمال کر رہا ہے۔ آج کے دن کے لیے بنائی گئی تھی کہ امریکن پریزیڈنٹ کو بلیک میل کر کے اسرائیل کی حمایت میں ایک بہت بڑی جنگ میں دھکیل دیا جائے، جو کہ عالمی ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کروڑوں اربوں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک امریکی صدر ایپسٹین آئلینڈ پہ جانے کی وجہ سے موساد کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے۔ یہ وہی جیفری ایپسٹین اور اس کی اسسٹنٹ غسلین میکسویل ہے جو عمران کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ غسلین میکسویل اور عمران کی تو بہت پرانی دوستی اور تصاویر بھی شامل ہیں، اور اسی آئلینڈ پر عمران بھی جاتا رہا ہے۔ وسیم اکرم نے اس کی پوری گواہی دی تھی کہ کس طریقے سے یہ طیارے میں بیٹھ کر یہ ایک آئلینڈ پہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے بہت وقت گزارا تھا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ تمام بڑے بڑے حکمرانوں کو اور صدور کو، وزیر اعظموں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اور اسرائیلی موساد جیفری ایپسٹین آئلینڈ کے تحت، جو ابھی پچھلے دنوں جو آپ کا وہ ایلون ماسک ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ایپسٹین فائلز اس لیے ریلیز نہیں کی جا رہی کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ماضی کے گناہ، ماضی کے وہ تمام شرمناک کام جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے تھے، آج اسرائیلی موساد کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کر کے پوری دنیا کو ایک خوفناک جنگ میں دھکیل رہی ہے۔ یہ تو امریکہ کا حال ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، امریکن کانگریس یا امریکن سپریم کورٹ یا امریکن قوم اس کا کتنا مواخذہ کر سکتی ہے، وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ایران نے امریکہ کے حملے کے بعد شدید رد عمل دیا ہے۔ ایک جانب ایرانی میزائل تباہی مچا رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اسرائیل کو جب سے یہ ناپاک خنزیر ریاست بنی ہے، ناجائز ریاست بنی ہے، اس کو کبھی کسی جنگ میں اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اس کو پچھلے ایک ہفتے میں پہنچ چکا ہے کہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے بیلسٹک، کروز اور ہائپرسونک میزائل اور ڈرونز اسرائیل کے ہر اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن پہ، شہر پہ گرائے جا رہے ہیں۔ تل اویو کا 1/3 حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ حیفا، اس کے تمام اسٹریٹجک انسٹالیشنز جو ہیں، آئل ریفائنری، پورٹ اور تمام اس میں بجلی پیدا کرنے کے اس کے تمام ادارے، وہ تباہ ہو چکے ہیں، جنریٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ حیفا پورٹ بند ہو چکی ہے، بڑی بڑی انٹرنیشنل شپنگ کمپنیز نے اپنی سپلائیز وہاں لانا بند کر دی۔ اس سے پہلے علاق کی پورٹ بند کر دی تھی، سب یہ حیفا بند ہو رہی ہے۔ اور اسرائیل اب دہشت میں ہے، اسرائیلی خوفزدہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کشتیوں میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس ناجائز ریاست کو ڈسمینٹل ہوتے، ٹوٹتے پھوٹتے، بکھرتے اور ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس وقت صورتحال اسرائیل میں یہ ہے کہ نتنیاہو امریکہ اور دیگر عرب ملکوں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوا رہا ہے کہ سیز فائر کر، مگر ظاہر ہے کہ ایران بہت بری طرح سے بھرا ہوا بھی ہے، اور اب ایران کے پیچھے کم از کم 3، جیسے کہا، نارتھ کوریا، چائنا اور رشیا،
पूरी तरह से ये साथ खड़े हैं। और रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट, एक साबिक रूसी सदर है और आज उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हेड भी है, उसने ये बयान दिया है कि कई ममालिक ईरान को एटमी हथियार देने पर आमादा है। कई ममालिक, यानी इसमें रूस भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, कि ये 4 एटमी ममालिक हैं जो ईरान के हलीफ हैं। उसने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि कई ममालिक। अब ये चीज एक बहुत खतरनाक एस्केलेटरी मैसेज है अमेरिका और इसराइल के लिए। अमेरिका ने यह बयान देना शुरू कर दिया है कि ईरान को हमारे खिलाफ रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने उसकी सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है। ईरान को चाहिए कि हमारे खिलाफ कार्रवाई न करे। ईरान ने 2 धमकियां दी हैं कि अब हम करेंगे। एक तो ये कि जो अमरीकी अड्डे हैं पूरे खित्ते में, उनको जरब लगाई जाएगी। एक कतर में है, बहरीन में है, कुवैत में है, इराक में है, शाम में है। और इस वक्त जब हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कहा 23 और 24 की दरमियानी रात, तो ईरान ने कतर पर हमला कर दिया है। कतर पे जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पर ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं। क्या डैमेज है, क्या बैटल डैमेज असेसमेंट है, वो बाद में आएगी। लेकिन जंग अब इतनी एस्केलेट कर चुकी है कि अब अरब ममालिक में जो अमेरिकन बेसिस हैं इन पर भी ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन है।